الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وہ اعمال جن کو کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، ان کا بیان چل رہا ہے۔ ان میں پہلا عمل تھا اہتمام کے ساتھ وضو کرنا، اور وضو کے آخر پر کلمہ شہادت پڑھنا اور یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دوسرا عمل تھا کہ اس کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھنا۔ پھر تیسرا عمل تھا اذان سننا اور اس کا جواب دینا۔ چوتھا عمل تھا مسجد بنانا، اگرچہ چھوٹی ہی ہو۔ پھر اگلا عمل تھا نماز 5 وقت کی اپنے وقت پر اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ پھر سنت مؤکدہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ ایک یہ بھی عمل تھا کہ کثرت کے ساتھ سجدہ کرنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عام طور پر تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو اس میں سید الاستغفار پڑھنے پر جنت کا وعدہ۔ پھر جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں تک وضو، اذان، مسجد، نماز، یہ ایک ترتیب تھی۔ پھر اس کے بعد روزہ پر جنت کا وعدہ، حج مبرور پر جنت کا وعدہ، اور 3 کام نبی علیہ السلام نے بتائے: افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اطعموا الطعام، ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ، صلوا باللیل والناس نیام، تہجد کی نماز اس وقت پڑھو کہ جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو اس پر جنت کا وعدہ۔ پھر ان والدین سے جنت کا وعدہ جو اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ پھر ان بچوں کے ساتھ جنت کا وعدہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ آج کا عنوان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عورت کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا جو اپنے شوہر کو راضی رکھے اور خوش رکھے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے: عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ایما امرأۃ ماتت، کہ اگر کوئی عورت اس حال میں مر جائے، وزوجها عنها راضٍ، کہ اس کا خامند اس سے خوش ہو، دخلت الجنہ،
وہ سیدھا جنت میں داخل کی جائے گی۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کو خوش کرے گی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، تو جیسے ہی موت آئے گی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو مرد اپنی بیویوں کو خوش رکھیں گے، اپنے گھر والوں کے نان نفقہ کا خیال رکھیں گے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اس طرح کھڑا کریں گے کہ ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ لہذا خاوند کو چاہیے کہ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ ازدواجی زندگی کے بارے میں مستقل کئی بیانات ہو چکے، تاہم آج کے عنوان کے لیے 50 ایسے نکتے بتائے جاتے ہیں جن کو ذہن میں رکھا جائے تو ازدواجی زندگی پھولوں کی سیج بن جاتی ہے، دنیا میں جنت کا نمونہ بن جاتی ہے، خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، پرسکون زندگی ہوتی ہے۔ ان کو ذرا آپ توجہ کے ساتھ سنیے، اگر ان پر عمل کر رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں تو پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ چنانچہ خوشگوار ازدواجی زندگی میں سب سے پہلا نکتہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی اچھی باتوں پر نظر رکھیں۔ انسان انسان ہے، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھنے والے کی نظر ہوتی ہے، اگر صرف کوتاہیوں کو ہی ڈھونڈے تو وہ سمجھے گا یہ سب سے برا انسان، اور اگر اچھائیوں کو دیکھے تو کہے گا نہیں یہ بہت اچھا انسان۔ شریعت کہتی ہے کہ جس انسان پر خیر غالب ہو، جس میں اچھائیاں زیادہ ہوں، وہ اچھا انسان کہا جائے گا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات بری نظر آئے تو تم غور کرو، تمہیں اس میں بہت ساری اچھی باتیں بھی نظر آ جائیں گی۔ تو کچھ تھوڑی بہت تو کلیئرنس ٹالرنس بندے کو دینی پڑتی ہے، فرشتہ تو کوئی ہے نہیں۔ اگر خاوند سمجھتا ہے کہ میری بیوی کے اندر 10 کوتاہیاں ہیں، اور بیوی اسی نظر سے خاوند کو دیکھنا شروع کر دے تو وہ ہو سکتا ہے کہ 20 کوتاہیاں نکال ڈالے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، باقی ہم آپ جیسے عام آدمی ہم کوتاہیوں کے پتلے ہیں، اچھائیاں بھی کر جاتے ہیں، کوتاہیاں بھی کر جاتے ہیں۔ تو اگر درگزر سے کام لے لیا جائے تو پھر زندگی اچھی گزرتی ہے۔ تو ایک دوسرے کی اچھی باتوں پر نگاہ رکھیں تو محبت بڑھے گی۔ دوسری بات کہ ازدواجی زندگی میں گڑے مردے نہ اکھاڑا کریں۔ کئی مرتبہ بیوی سے غلطی ہو گئی، اب ساری زندگی خاوند اسے تانا دیتا رہتا ہے، یا کئی مرتبہ خاوند سے کوئی کوتاہی ہوئی، ساری زندگی بیوی اس کو جتلاتی رہتی ہے۔ یہ جو گڑے مردے کو اکھاڑنے ہیں، پرانی باتوں کے ریفرنس دینے، ازدواجی زندگی میں یہ انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں انسان کی طبیعت بچے کی مانند ہونی چاہیے۔ آپ نے بچے کو دیکھا،
کہ تھوڑی دیر پہلے اگر امی اسے تھپڑ بھی لگا دے تو وہ روتا ہے، اور 1 منٹ کے بعد امی پیار کی نظر دیکھ لے تو وہ مسکرانے لگ جاتا ہے اور بھول ہی جاتا ہے کہ امی نے مجھے تھپڑ ہی مارا تھا۔ اگر بچہ اپنے دل میں کینہ رکھ لیتا وہ تو کبھی ماں کی گود میں ہی نہ آتا، مگر اللہ نے اس کی طبیعت ایسی بنائی، تھوڑی دیر پہلے بچے آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور چند لمحوں کے بعد آپس میں ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو بندے کی طبیعت بھی ایسی ہونی چاہیے، اگر کسی بات پر ناراضگی ہوئی تو پھر فوراً اس کو اللہ کی خاطر بھلا دینا چاہیے اور اس کو یاد رکھنا، اور پھر بار بار دوسرے بندے کو تانا دینا، یاد کروانا، تو یہ گڑے مردے اکھاڑنے سے ازدواجی زندگی خراب ہوتی ہے۔ جب ایک چیز کو معاف کر دیا تو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اب ہم نے اللہ رب العزت سے جتنے گناہوں کی معافی مانگی، کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے ان گناہوں کو جتلائیں؟ ہم تو نہیں چاہتے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ رب العزت کے اخلاق کو اپنانا چاہیے اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ تیسری چیز ازدواجی زندگی میں کہ انسان اپنے غصے کو قابو کرے۔ یہ غصہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے، جلدی آئے، بار بار آئے، کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ اپنے وقت پہ اچھا لگتا ہے، لیکن ذرا ذرا سی بات پہ غصے پہ آ جانا، مرنے مارنے پہ تل جانا، ذرا سی بات پہ دھمکیاں شروع کر دینا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں گھر بھیج دوں گا، تیرے جیسی مجھے کئی ملتی ہیں، یہ بے وقوفوں کی علامت ہوتی ہے۔ کبھی بھی اتنا غصے میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ میاں بیوی کا کوئی تعلق راہ چلتا تعلق نہیں ہے کہ گلی میں مل گئے اور سلام دعا کے بعد جدا، نہیں، یہ تو زندگی بھر کا تعلق ہے۔ تو یہاں غصہ کس لیے کرنا؟ ٹھنڈے دل و دماغ سے انسان سوچے اور پھر اس کے بعد کوئی عمل کرے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، پہلے تولو پھر بولو، اور آج ہم بولتے پہلے ہیں اور بعد میں تولتے پھرتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیا نہ ہوا۔ اکثر جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ غصے میں ہی ہوتی ہے، غصے میں آ کے انسان کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ تو اگر ایک غصے میں آ بھی جائے تو دوسرے کو اس وقت غصے میں نہیں آنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، وقت گزار لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں گی کہ شوہر تھوڑی دیر پہلے غصے میں تھا، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ نارمل ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شوہر غصے میں آ گئے کسی بات پر اور خوب بولے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، یہ بالکل خاموش سنتی رہیں۔ اب ڈانٹ ڈانٹ کے جب وہ خود ہی چپ ہو گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ان کی کیفیت نارمل ہو گئی۔ تو نارمل حالت میں تو انسان اپنی بیوی سے بات کرتا ہی ہے۔ تو جب انہوں نے صحیح انداز میں بیوی سے بات کرنی چاہی تو اس وقت بیوی نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگی کہ مجھے پتا تھا کہ تمہارا علاج محبت کی ایک مسکراتی نظر ہے۔ تو جب بیوی نے مسکرا کر دیکھا تو خامد بھی مسکرا پڑا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے رہنے لگ گئے۔ اتنی سی بات ہوتی ہے کہ 2-4 منٹ خاموشی کے گزار لیں، اگلے کا غصہ جیسے ہی نکلا
وہ پھر نارمل آپ دیکھیں گی کہ خامند معذرت کر رہا ہوگا. اسی طرح بیوی کا معاملہ، بچوں میں لگی ہوئی ہے، کاموں میں لگی ہوئی ہے، اگر کسی وقت اپنی طبیعت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اکھڑ گئی، کوئی بات کرنی شروع کر دی، تو خامند کو نہیں چاہیے کہ فوراً اس غصے کا جواب غصے میں دے. تھوڑی دیر صبر کر لے. ہو سکتا ہے کہ بیوی کو خود ہی احساس ہو اور وہی اسی وقت معافی مانگ لے، جی مجھ سے غلطی ہوئی. بہرحال غصہ ازدواجی زندگی کے لیے زہر کی مانند ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو حلیم الطبع بنائے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ حلیم ہے. کبھی سوچا آپ نے، ہمارے سامنے کوئی اگر ہمارے کہنے کے خلاف کرے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، اور ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ ابھی اس کو کچھ کر دیا جائے. ہم دنیا میں کتنے گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اسی وقت ہم پر کوئی ایکشن لے لیں، زمین پھٹے، بندے کو نگل جائے، انسان کی بدنظری کرے، بینائی چلی جائے، کسی سے سیل فون پر گندی باتیں کی، بولنے کی صفت چھن جائے، سننے کی صفت چھن جائے، تو ہمارا بنے گا کیا؟ مگر اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کرتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حلم سے کام لیں، قربان جائیں اللہ کے علم پر اور پھر اللہ کے حلم پر. تو انسان کو بھی حلیم الطبع ہونا چاہیے. ازدواجی زندگی کے لیے ایک نقطہ کہ رائی کا پہاڑ نہ بنایا کریں. کئی مرتبہ معمولی باتوں کو خواہ مخواہ بڑا کر دیا جاتا ہے. بات تو چھوٹی سی ہوتی ہے، انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، یا پھر خواہ مخواہ ڈسکشن شروع کر دی جاتی ہے. تو رائی کا پہاڑ بنانا ازدواجی زندگی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. ایک نقطہ یہ کہ ازدواجی زندگی میں دیکھا کہ جب چند سال گزر جاتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ہیں، بس کافی ہے. نہیں، یہ اچھا نہیں. میاں بیوی کا زندگی بھر کا محبت کا تعلق ہے، اور اس کو وارم اپ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بندے کی غذا ہے. جیسے کچھ دیر کے بعد انسان کو بھوک لگتی ہے، کھانے کو جی چاہتا ہے، پیاس لگتی ہے، پینے کو جی چاہتا ہے، نیند آتی ہے، سونے کو جی چاہتا ہے. اسی طرح انسان کی فطرت ہے کہ وقفے وقفے سے اس کو محبت کی باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، محبت کا عمل کرنے کو جی چاہتا ہے. تو یہی سوچ لینا جی ہم تو ہیں ہی میاں بیوی، اور ایک دوسرے کے ساتھ گرم جوشی کا اظہار نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. سنیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے گرم جوشی کا مظاہرہ فرماتے ہیں. حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے فرمایا، حمیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تو مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہے، زیادہ اچھی لگتی ہے. تو جیسے ہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو مسکرا کے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہے. نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا عائشہ تیرا جواب بہت اچھا تھا. تو اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ایسے محبت بھرے بول بولتے ہیں تو آج کے خامدوں کو بھی چاہیے کہ بیوی سے محبت کی کوئی ایسی بات کرتے رہیں
کبھی بیوی محبت کی کوئی ایسی بات کر دے، تاہم اس تعلق کو وارم اپ رکھنے کی ضرورت ہے اگرچہ دونوں بوڑھے ہی ہو جائیں۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی وقت کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آ گئی ہے تو کوشش کریں کہ اس کا رخ موڑ دیا جائے۔ مثلا کوئی بات ایسی ہے کہ خامند نے کسی بات کو مس انڈرسٹینڈ کر لیا، الجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو عقل مند بیوی کو چاہیے کہ بات کا رخ بدل کے کوئی اور بات کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اگر بیوی الجھنا چاہتی ہے تو خامند کو چاہیے کہ عقل مندی کے ساتھ بات کا رخ کہیں اور موڑ دے۔ جب آپ صورتحال کا رخ موڑ دیں گی تو دوسرا بندہ اسی وقت نارمل ہو جائے گا۔ ازدواجی زندگی میں ایک چیز بہت نقصان دہ ہے جسے کہتے ہیں کہ خود ہی اندازے لگانا۔ اب بیوی خامند کے آنے جانے سے، کپڑے پہننے سے اندازے لگاتی ہے، یہ خوشبو لگا کے باہر جا رہا ہے، ضرور کسی سے ملتا ہوگا، یا بیوی کے بارے میں خامند اندازے لگائے، یہ ٹیلی فون کرتے ہوئے میرے سامنے مسکرا رہی تھی، وہ اگرچہ اپنے سگے بھائی سے بات کر رہی ہو، خامند اندازہ لگاتا ہے کہ ہو نہ ہو اس نے کوئی بوائے فرینڈ رکھا ہوگا۔ یہ جو اندازے لگانے ہیں نا، تو اس میں شیطان بہت زیادہ پلے کر جاتا ہے۔ یہ اندازے عام طور پر شیطانی ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رائی کا پہاڑ نہ بنائیں اور خود ہی اندازے لگا کر اپنے ذہن میں کوئی نقشہ نہ بنائیں۔ پھر ایک چیز جو ازدواجی زندگی میں نقصان دہ ہے کہ ٹو لگانا، تجسس کرنا، یہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، تم تجسس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی کا کچھ حصہ پرائیویٹ بنایا ہے، وہ اسی لیے کہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اعلانیہ گناہ نہیں کر رہا تو دوسرے بندے کو ٹو لگا کے، کھود کرید کر کے کسی بات کو ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پہرا دیتے تھے کہ امت کس حال میں ہے۔ تو ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں سے گزر رہے تھے، ایک مکان کے اندر انہوں نے روشنی دیکھی، تو عام دستور تو یہی تھا کہ لوگ لائٹیں آف کر کے سو جاتے تھے، مگر انہوں نے دیکھا کہ اس گھر کی روشنی جل رہی تھی، تو دروازے کے قریب ہوئے کہ اس گھر والے کس حال میں ہے۔ جب ذرا غور سے سنا تو انہوں نے ایک مرد اور ایک عورت کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کے دل میں خیال گزرا کہ ہو نہ ہو باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی نہیں مگر میاں بیوی والا تعلق جوڑ رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دروازہ تو بند ہے، تو یہ دیوار پر چڑھ گئے، دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو ایک مرد ہے ایک عورت ہے، آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ تو عمر لانو نے اس کو کہا کہ تو اللہ سے ڈر، گناہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین میں نے تو ایک گناہ کیا، آپ نے 2 گناہ کیے۔ پوچھا کیسے؟ اس نے کہا کہ ایک گناہ تو یہ کہ آپ نے تجسس کیا، اور دوسرا گناہ کہ اللہ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا،
کہ دروازوں سے گھروں میں داخل ہو، آپ دیوار کے اوپر سے گھر میں داخل ہونے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ اچھا، میں آپ کی غلطی کو معاف کرتا ہوں، آپ میری غلطی کو معاف کر دیں تاکہ قیامت کے دن ہم ایک دوسرے کے جواب دہ نہ ہو سکے۔ تو تجسس کرنا، ٹو لگانا، اس سے انسان برے ہی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ شیطان اس تجسس کے ذریعے سے دل سے دوسرے کے بارے میں محبت کے جذبات کو ختم کر دیتا ہے۔ ہاں، کوئی ایسی صورتحال بدلی نظر آتی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں، ایک دوسرے کو مناسب انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں، تو لگانے کی بجائے اچھے انداز سے سمجھانا ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ پھر ایک نقطہ یہ بھی کہ اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ بیوی خاوند پر اعتماد کرتی ہے تو خاوند کو چاہیے کہ اپنی انٹیگریٹی پہ آنچ نہ آنے دے۔ خاوند اگر بیوی پر اعتماد کرتا ہے تو بیوی کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہ کرے کہ خاوند کا اعتماد ٹوٹ جائے۔ ایک دوسرے کی غلطیوں پر ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بندے کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ پی جانے والے اور ایک دوسرے کو معاف کر دینے والے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں ایک چیز جو نقصان دہ ہے، لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ محفل میں خاوند بیوی سے مذاق کرتا ہے، بیوی خاوند سے مذاق کرنے کی کوشش کرتی ہے، ایک دوسرے کو باتوں باتوں میں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انتہائی بے وقوفی ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کا مقابل نہ بنے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے بنے۔ کسی تیسرے بندے کی وجہ سے اپنے تعلق کو خراب نہ کریں۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ میاں بیوی تو خوش رہنا چاہتے ہیں، مگر بیوی اپنی ماں سے مشورے کرتی ہے اور ماں ہی اس کو کہتی ہے کہ تم اپنے خاوند کو مٹھی میں رکھو، اور اس کا طریقہ یہ ہے۔ اب وہ بڑھیا، فتنے کی پڑیا، اگرچہ ماں ہے لیکن وہ تو تجربہ کار ہے نا، تو وہ اپنی کم عمر بچی کو گیم کرنا سکھاتی ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ خاوند کی ماں اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ تم اپنی بیوی کو شروع سے ہی اپنے نیچے رکھو۔ تو یہ عام طور پر دونوں طرف کے گھر والے، یا بیوی کی کوئی سہیلی یا خاوند کا کوئی دوست، جو بھی میاں بیوی کے تعلق کے اندر فرق ڈالے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں فرماتے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص میاں بیوی کے درمیان فاصلہ ڈالنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اب یہ جو فاصلہ ڈالنا ہوتا ہے، یہ کئی طریقے سے ہمدرد بن کے بھی ڈالتے ہیں، جیسے ماں اپنی بیٹی کی ہمدرد بن رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے تمہیں تو سمجھ نہیں، تم تو بے وقوف ہو، دیکھو تمہارا خاوند تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ بھائی اگر یہ بے وقوف بن کے خاوند کی بنی ہوئی ہے تو اس کو بنا رہنے دو۔ کئی مرتبہ خاوند کو ماں سمجھا رہی ہوتی ہے تم تو بے وقوف ہو، زن مرید بن گئے ہو، بیوی کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ بھائی اگر میاں بیوی خوش ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے خاوند، اپنے بیٹے کا دماغ بگاڑنے کی کہ وہ بیوی سے دور ہو جائے۔ تو کئی مرتبہ قریبی لوگ ہمدرد بن کے میاں بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں، اور مزے کی بات کہ یہ لوگ نیک بھی ہوتے ہیں۔
یہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کوئی گندے ہیں، فاسق فاجر ہیں، برے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ دیکھنے میں نمازی بھی ہیں، پردے دار بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، مگر باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جس سے خاوند کا دل بیوی سے دور اور بیوی کا دل خاوند سے دور، تو یہ ایسا عمل کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی قیامت کے دن محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور کئی مرتبہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ میاں بیوی خوش ہوتے ہیں مگر خاوند کو کوئی زلیخا اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب وہ جو شادی شدہ مرد کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو وہ اصل میں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال رہی ہے۔ کئی مرتبہ بیوی کو کوئی مرد ایسا مل جاتا ہے جو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بیوی کا دل خاوند سے کھٹا ہوتا ہے اور اس مرد کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس نے بھی میاں بیوی میں فاصلہ کیا، اور ایسے لوگ بھی قیامت کے دن اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اور کئی دفعہ مشورے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ بیوی کی ایک صورتحال بن گئی تو بس ذرا سی بات سن کے نا بہن مشورہ دے دیتی ہے، تو اس خاوند سے الگ ہو جا، یا خاوند کی بات سن کے دوست مشورہ دے دیتا ہے ایسی بیوی کو چھوڑ نیا نکاح کر لے۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت کی محبت کی نظر سے محروم نہ ہو جائیں۔ حت الوسع کوشش ہی ہونی چاہیے، جتنی آکورڈ سچویشن ہو ہمیشہ میاں بیوی کو آپس میں محبت سے رہنے کی تلقین ہی کرنی چاہیے۔ پانی سر سے گزر جائے تو وہ خود فیصلے کریں، لیکن کوئی مشورہ دے کے اپنے سر بوجھ کیوں لے۔ ازدواجی زندگی میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ ایک دوسرے کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں، کوئی ایسا کام کریں، کوئی ایسی بات کریں کہ دوسرے کا دل خوش ہو جائے۔ یہ جو ان ایکسپیکٹڈ خوشی ہے نا کسی کو دینی، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں، اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس کا ثواب اس بندے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو میاں بیوی سوچتے رہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دل کو کیسے خوش کر سکتے ہیں، کوئی بات کریں خوش ہو جائے، کوئی کام کریں خوش ہو جائیں۔ پھر ازدواجی زندگی میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت جتلایا کریں۔ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ ہماری مشرقی بچیوں میں یہ کوتاہی ہوتی ہے، یہ خاوند سے ٹوٹ کے پیار کرتی ہیں مگر اس کا اظہار کرنا شرم حیا کے خلاف سمجھتی ہیں۔ یہ انتہائی بیوقوفی ہے۔ خاوند کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم مجھے کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ لذیذ ہو۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آگے سے چپ رہی، نہیں، فوراً کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے شہد اور مکھن کو ملا کے کھانے سے بھی زیادہ لذیذ ہیں۔ تو میاں بیوی میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو جتلانا پڑتا ہے، اس سے پھر انسان کے اندر محبت کا تعلق وارم رہتا ہے۔ ایک کوتاہی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اولاد ہو جائے، خاوند کام میں مصروف ہو جائے، تو مصروفیتوں کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کو کارگزاری اپنی سناتے ہی نہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کی فرصت ہی نہیں۔ میاں صاحب اپنے کام میں الجھے ہوئے ہیں
اور کبھی کبھی میاں صاحب فارغ ہیں تو بیوی صاحبہ بچوں کا بہانہ، تو خامند کو وقت ہی نہیں دیتی۔ روزانہ تھوڑا وقت ہو، 5 منٹ صحیح، 10 منٹ صحیح، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر ایک دوسرے سے یہ پوچھنا کہ آپ کیسی ہو، آپ کا دن کیسا گزرا، بیوی پوچھے آپ کیسے ہیں، آپ کا دن کیسے گزرا، مختصر لفظوں میں اپنی کارگزاری سنانا، اپنی طبیعت کے بارے میں بتانا، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دوسرے بندے کا دل دکھے۔ خوش کرنا اللہ کو پسند ہے، دل کو اذیت پہنچانا اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے دوسرے بندے کا دل دکھے۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کو تحفظ کا احساس دلائیں۔ تحفظ کا احساس کیا مطلب؟ کہ خامند بیوی کو یہ یقین دہانی کروائے کہ آپ ہی میری بیوی ہو اور آپ کے ساتھ ہی میری زندگی گزرے گی۔ ہر وقت تھریٹ کرتے رہنا، ڈائیورس کی تلوار لٹکائے رکھنا، یہ بہت بے وقوفی ہوتی ہے۔ یا اسی طرح بیوی کہے کہ میں تو بس چھوڑ کے چلی جاؤں گی، تو ایک دوسرے کو انسیکیورٹی کی کنڈیشن میں رکھنا انتہائی بگ بلنڈر ہوتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے اچھے کام کی تعریف کریں۔ اس میں عام طور پر شیطان بہت کوتاہی کرواتا ہے۔ خامند نے بن بتائے 10 مہمانوں کو بلا تو لیا، اور بیوی کو بھی ایک دن پہلے کہہ دیا کہ کل 10 بندے دعوت کھانے آ رہے ہیں۔ اب بیوی بیچاری گرمی کے موسم میں کچن میں کھڑی پسینہ بہا کے اتنے اچھے کھانے تیار کرتی ہے، اور اگلے دن مہمان خوش ہو کے پلیٹیں صاف کر کے بھی جاتے ہیں، مگر خامند کے زبان سے اچھے کھانے پر ذرا بھی تبصرہ نہیں ہوتا۔ بیوی کو اتنا بھی نہیں کہتا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے میری عزت رکھی، آپ نے تکلیف اٹھائی، اکیلے آپ نے سارا کام کیا، اتنا لذیذ کھانا بنایا، لوگ تعریف کر رہے تھے، اتنا اچھا کھانا میں نے بہت پیٹ بھر کے کھایا۔ تعریف کے اگر 2 لفظ انسان بول دے تو بیوی کی تھکن اتر جائے اور اس کا دل خوش ہو جائے، مگر ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے۔ خامند بیوی کو کپڑے بھی لے کے دیتا ہے، جوتی بھی لے کے دیتا ہے، خوش بھی رکھتا ہے، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور بیوی کی زبان سے خامند کی کبھی تعریف نہیں ہوتی۔ تعریف کے معاملے میں کیوں زبان چھوٹی ہو جاتی ہے؟ اصل میں پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کی تعریف اگر کریں گے تو کہیں میاں بیوی میں محبت بڑھ نہ جائے۔ اس لیے شیطان کے اس حربے کا توڑ کیجئے، اور خامند نے اچھا کام کیا کوئی تو بیوی تعریف کرے، اور بیوی نے اچھا کام کیا تو خامند تعریف کرے۔ پھر ازدواجی زندگی میں ایک چیز بہت ضروری کہ ایک دوسرے کے والدین کا احترام کریں۔ بیوی کے والدین خامند کے بھی قابل احترام، خامند کے والدین بیوی کے لیے بھی قابل احترام۔ ایک دوسرے کے والدین کا احترام کیجئے، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ اگر کوئی آکورڈ سچویشن بن جائے تو میاں بیوی کو چاہیے کہ چیخنے سے گریز کریں۔ یہ جو ہوتا ہے نا ذرا سی بات پہ اونچا بولنا شروع کر دینا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ یا ذرا سی بات پہ بیوی جو ہے وہ اونچا بولنا شروع کر دے، چیخنے سے گریز کرنا چاہیے۔
ہاں گھر میں آگ لگ جائے پھر چیخنے کی اجازت ہے کہ اپنے خامد کو بتائیں کہ دیکھو فلاں کمرے میں آگ لگ گئی. جب تک گھر میں آگ نہیں لگتی میاں بیوی کو آپس میں چیخ کے بولنے کی قطعاً اجازت نہیں. ازدواجی زندگی میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر کبھی کسی بات پہ ڈفرینس آف اوپینین ہوا تو ایک دوسرے سے ناراض حالت میں مت سوئیں جب تک معاملے کو رفع دفع نہ کر لیں، ایک دوسرے سے خوش نہ ہو جائیں، ناراض حالت میں نہ سوئیں. ایک دن ناراض ہو کر رخ بدل کر سوئیں گے شیطان کو موقع مل جائے گا. وہ بیوی کے دماغ میں خاوند کے خلاف باتیں ڈالے گا، خاوند کے دماغ میں بیوی کے خلاف باتیں ڈالے گا، اور اگلے دن پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کی حالت ہوگی. نپ دی ایول ان دی بڈ، برائی کو جڑ سے پہلے سے ہی ختم کر دو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی بات میاں بیوی میں ہو بھی گئی تو جب تک ریزالو نہیں ہو جاتی سوئیں نہیں. بیوی کو چاہیے خاوند کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ اگر مجھ سے غلطی بھی ہو گئی تو میں آپ ہی کی ہوں، بس آپ مجھے معاف کر دیجئے. اور خاوند کو چاہیے کہ کوئی ایسی بات ہو گئی تو بیوی کو منا لے، محبت کی ایک نظر بیوی کو دیکھے. بیوی تو پگھل جاتی ہے تو فوراً ایک دوسرے کو منانا چاہیے اور خوش حالت میں سونا چاہیے. مشکل وقت اگر ہو تو ایک ہو جائیے. عام طور پر دیکھا کہ کہیں جانا ہے، سامان پیک کرنا ہے، سمیٹنا ہے، خاوند صاحب پرواہ نہیں کرتے. بیوی اکیلی بیچاری سی ہوئی ہوتی ہے بچوں میں اور سامان میں. ایسے وقتوں میں خاوند کو چاہیے کہ بیوی کی ہیلپ کیا کرے، یا خاوند نے اگر کوئی کام جانے اور وہ تیار ہونا چاہتا ہے تو بیوی صاحبہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کے جا کے لیٹ جاتی ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. دوسرا بندہ جب کسی ایسی سچویشن میں ہو تو ہمیشہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف بار بار محبت کی نظر سے دیکھنا اور مسکرا کر دیکھنا، اس کو ازدواجی زندگی کے فرائض میں سے سمجھنا چاہیے. یوں سمجھیں کہ یہ بیوی پہ بھی فرض ہے اور خاوند پہ بھی فرض ہے. ذرا سی بات پہ تیوریاں تو فوراً دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تیکھی نظریں تو فوراً دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، غصے کی نگاہیں تو فوراً دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن محبت کی نظر کیوں نہیں دیکھتے؟ ذرا محبت کی نظر ڈالیں، مسکرا کے دیکھیں، پھر دیکھیں ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کا کتنا مقام بنتا ہے. ازدواجی زندگی میں کوشش یہ کیجیے کہ میاں بیوی اکٹھا کھانا کھائیں. عورتیں عام طور پر خاوند کا انتظار کرتی ہیں، مگر خاوند کئی مرتبہ اس معاملے میں کوتاہی کر جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ خاوند چاہتا ہے تو بیوی کوتاہی کرتی ہے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اکٹھا کھانا کھائیں، ایک دوسرے کی پلیٹ میں کوئی بوٹی ڈالیں، کوئی لقمہ ایک دوسرے کے منہ میں ڈالیں، یہ چیز محبت بڑھاتی ہے. اس عاجز کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا، نیا نیا اس دین کے راستے پر لگا تھا، تو طائب ہوا تھا، شوق جذبہ تھا، طبیعت ذرا سخت تھی، بڑے غصے میں. تو عاجز نے پوچھا کہ بھئی خیر تو ہے؟ کہنے لگا بس یہ جو عورتیں ہیں یہ تو شیطان کی چیلیاں ہوتی ہیں، بہت بری چیز ہیں. میں سمجھ گیا کہ سم تھنگ از رانگ سم ویئر. تھوڑی دیر تو وہ عورتوں پہ ہی برستا رہا کہ یہی برائی کی جڑ ہیں اور یہی بری ہوتی ہیں اور ان کو تو بس سیدھا کر دینا چاہیے. پھر جب پوچھا کہ بھائی بات کرو جو اصل ہے،
تو کہنے لگا جی میں اپنی بیوی کو کئی مرتبہ کہتا ہوں نماز کی پابندی کرو، پابندی نہیں کرتی، پردہ کرو، پردہ نہیں کرتی، بس میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اسے جا کے 2 تھپڑ لگاؤں۔ اصل میں وہ مجھ سے این او سی لینا چاہتا تھا کہ حضرت صاحب این او سی دے دیں پھر بیوی کی کھچائی کروں گا۔ میں نے جب اس کو اس غصے کی حالت میں دیکھا تو پہلے تو ذرا اس کو ٹھنڈا کر دیا، پھر اس کو کہا کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ آپ کی بیوی اگر آپ کی 2 باتیں نہیں مانتی تو کچھ باتیں مانتی بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں بہت ساری باتیں جو میں کہتا ہوں وہ مانتی بھی ہے۔ میں نے کہا دیکھو آپ کو جو کسی کی صحبت ملی اور آپ کی حالت بدلی، کیا یہ صحبت آپ کی بیوی کو بھی ملی؟ کیا یہ مجالس سننے کی اپورچونٹی آپ کی بیوی کو بھی حاصل؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا اب اگر اس کو یہ مجالس، یہ نصیحت کی بات سننے کا موقع ہی نہیں تو وہ بیچاری کیسے بدلے گی؟ کہنے لگا ہاں یہ ڈفرنس تو ہے۔ اب جب میں نے دیکھا کہ اب یہ ہو گیا نرم، ہو گیا گرم، تو ہٹ وائل دی آئرن از ہاٹ۔ اب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تو سب سنتوں پہ عمل کرتے ہیں نا؟ کہنے لگا جی ہاں میں تو اب ہر سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے کبھی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا؟ اب وہ میرا منہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ سنت بھی تو ہے۔ کہنے لگا اچھا۔ میں نے کہا ہاں جائیں اور آج راستے میں سے مٹھائی کا ڈبہ خریدیں اور اس کو دسترخوان پر رکھیں، اور جب بیوی کھانا کھا رہی ہو تو ایک گلاب جامن اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالیں۔ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں ہاں آپ ہی کی بیوی ہے نا؟ کہنے لگا جی۔ تو میں نے کہا اس کے منہ میں گلاب جامن ڈالنے میں تمہیں کیا رکاوٹ ہے؟ خیر بیچارہ چپ کر گیا، جی ٹھیک ہے۔ اگلے دن آیا ہنستا مسکراتا ہوا۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا حضرت آپ کے کہنے پر دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں مٹھائی کا ڈبہ لے کے چلا گیا، اور جب دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھانے لگے تو میں نے اس میں سے ایک گلاب جامن اٹھایا اور بیوی کی طرف بڑھایا۔ پہلے تو بیوی حیران، جب اس نے دیکھا کہ مجھے دینا چاہتا ہے وہ گلاب جامن پڑنے لگی۔ میں نے کہا نہیں میں آپ کو ہاتھ میں نہیں، میں ڈیلیوری منہ میں دوں گا۔ اب جب میں نے اس کے منہ کی طرف گلاب جامن کیا تو وہ حیران، مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ کام تمہیں کس نے سکھایا؟ میں نے کہا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہنے لگا یہ سن کے وہ تھوڑی دیر تو خاموش رہی اور پھر کہنے لگی کہ اچھا نبی علیہ السلام کی سنتیں آپ مجھے بتاؤ، میں بھی ان پہ عمل کروں گی۔ اللہ کی شان، اس ایک عمل نے اس بچی کو نمازی بھی بنا دیا، پردے دار بھی بنا دیا، تہجد گزار بھی بنا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے تہادو تہابو، ہدیہ دو محبت بڑھے گی۔ یہ ہدیہ صرف دور کے رشتہ داروں میں نہیں ہوتا، میاں بیوی کے درمیان بھی ہدیہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بیوی کو چاہیے کہ کوئی ایسی چیز جو خاوند کو پسند ہو، ضرورت ہو، موقع پر اگر دے تو خاوند کے دل میں جگہ بڑھ جائے گی۔ خاوند کو بھی چاہیے کہ ضرورت کی چیز موقع کے اوپر اپنی بیوی کو بھی ہدیہ کے طور پر پیش کرے۔ عام طور پر یہ ہدیہ دینے کی عادت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی کی محبت پتلی ہو جاتی ہے، اور جہاں ہدیہ پیش کرنے کی عادت ہوتی ہے وہاں میاں بیوی کی محبت موٹی ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنس مکھ رہنے کی کوشش کریں۔ جو ہنس مکھ انسان ہوتا ہے وہ ہر دل عزیز ہوتا ہے، مسکراتا چہرہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ میاں بیوی جب بھی آپس میں ہوں مسکراتے چہرے کے ساتھ وقت گزاریں، ہر وقت سیریس رہنا، منہ بنائے رکھنا، یا خاوند آئے تو بیوی کا منہ پھلائے رکھنا،
یہ چیز ازدواجی زندگی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہنسنے مسکرانے سے ایک دوسرے کی تھراپی ہو جاتی ہے، غم دور ہو جاتے ہیں، ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے اسپیشلائزیشن اس میں کی کہ مریضوں کو خوش رکھ کے ان کی جو ہے وہ علاج کیا جائے۔ چنانچہ مریض اس کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کو جو دوائی دیتا تھا وہ اصل میں دودھ کی گولیاں ہوتی تھیں، مگر وہ کوشش یہ کرتا تھا کہ ایسی باتیں کرے، ایسے کام کرے کہ وہ مریض ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔ اس کے پاس ایڈمٹ ہوتے تھے بچے تو بچوں کو ہنساتا رہتا تھا۔ اس کی تحقیق یہ تھی کہ 90% مریض بغیر دوائی فقط خوش رہنے سے ان کے اندر کا نظام آٹومیٹکلی کام کرنا شروع کرتا تھا، فنکشن کرنا شروع کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ بیماری کو صحت میں تبدیل فرماتے تھے۔ تو اس نے اپنا ریسرچ پیپر اس کے اوپر لکھا کہ دیکھو میں نے اتنے 100 مریضوں کو صرف دودھ کی گولیاں دیں تاکہ ان کو یہ احساس رہے کہ ہمیں میڈیکیشن مل رہی ہے، مگر میں تو صرف ان کو خوش رکھ کے ان کی جو ہے وہ تھراپی کر رہا تھا۔ تو اگر اتنی بڑی بڑی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں تو خوش رہنے سے یا خوش رکھنے سے بیوی کی اداسی کیوں نہیں ختم ہوگی، ڈپریشن کیوں نہیں ختم ہوگی، تنہائی کیوں نہیں ختم ہوگی؟ ازدواجی زندگی میں ہٹ دھرمی سے بچنا چاہیے۔ ہٹ دھرمی ہوتی ہے کہ بس ایک بات جو کر دی اس کے اوپر ڈٹ گئے، اچھی ہے یا بری ہے۔ یہ ہٹ دھرمی شیطان کا طریقہ۔ دنیا میں سب سے پہلا ہٹ دھرم وہ شیطان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ جمع رہا۔ اور ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ میں بھی اگر اپنی کسی بات پر ڈٹی رہوں گی تو میں شیطان کی چیلی بنوں گی۔ تو شیطان کی مریدہ بننے سے بچیں۔ میاں بیوی کے معاملے میں ہٹ دھرمی ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں ایک بہترین نقطہ کہ ایک دوسرے کے ذاتی کام میں لاپرواہی نہ کریں۔ ایک تو ہوتے ہیں نا گھر کے کام جنرل، ایک ہوتا ہے ذاتی کام۔ مثال کے طور پہ بیوی پردہ دار گھر میں رہتی ہے، اب وہ خاوند کو کہتی ہے جی کہ شیمپو ختم ہو گیا تو واپسی پہ آپ لیتے آئیں۔ اب یہ شیمپو ایک ایسی چیز ہے جو بیوی کی ذاتی ضرورت ہے، اس میں ایسے کاموں میں کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح خاوند نے بیوی کو کہا کہ مجھے کل میٹنگ میں جانا ہے تو ذرا کپڑے تیار کر دینا۔ اب یہ خاوند کا ذاتی کام ہے۔ اگر بیوی وقت کے اوپر اس کے کپڑے تیار نہیں کرے گی اور وہ میٹنگ میں دیر سے جائے گا تو یہ جھگڑے کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہ نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایک دوسرے کے ذاتی کاموں کو بہت توجہ سے کریں، دوسرے کو فیلنگ ہو کہ یہ میرے لیے بہت کیئرنگ ہے۔ بعض مرتبہ گھر کے کام کاج میں دلچسپی نہیں ہوتی، میاں صاحب کو اپنے کاروبار کی وجہ سے گھر کے کام کاج کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ بیوی صاحبہ سارا کام نوکرانیوں پہ چھوڑ دیتی ہے اور خود بیماری کا بہانہ بنا کے سوئی رہتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں کئی مرتبہ مسائل آ جاتے ہیں مگر ان کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کرائسس کنڈیشن ہے تو اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسائل کو لٹکا دینا مسائل کو بڑھانا ہوتا ہے۔ ہمیشہ مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔
تو ایسے موقع پر خاوند کو بھی چاہیے کہ جو بھی پرابلم ہے اس کا سولوشن ڈھونڈے. انڈیسائیڈڈ اس کو چھوڑ دینا، بیوی نے بات کہی سنی انسنی کر دینا، یہ چیز پھر ازدواجی زندگی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دوریاں پیدا کر دیتی ہے. ایک نقطہ کہ میاں بیوی کو وقتاً فوقتاً تفریح کے لیے وقت بھی نکالنا چاہیے. اگر تو کہیں باہر جا سکیں تو بہت اچھا. باہر سے مراد بازار نہیں ہے، ایسی جگہ جہاں پر میاں بیوی ریلیکس ہوں. عورتیں عام طور پر گھروں میں رہتی ہیں، بند رہتی ہیں، تو طبعی طور پر ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کو کچھ اوپن جگہ چاہیے. تو کبھی باغ میں جانا، صحت افزا مقام پہ چلے جانا، تو ایسی چیز بھی زندگی کی ضرورت ہوتی ہے. میاں بیوی کو سال میں ایک مرتبہ، 2 سال میں ایک مرتبہ، جیسے بھی ضرورتیں ہوں، طبیعتیں ہوں. اور اگر باہر جانے کی فرصت نہیں تو کبھی خاوند کو چاہیے کہ بیوی کی دعوت کرے. بیوی کو کہے کہ میں اپنی بیوی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، پلیز کھانا تیار کر دیں. آپ دیکھو بیوی کیسے اچھل اچھل کے کام کرے گی. تو گھر میں بھی تو بیوی خاوند کی دعوت کر سکتی ہے، خاوند بیوی کی دعوت کر سکتا ہے. اس کو زندگی کا حصہ سمجھیے. زندگی میں کئی مرتبہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ذرا دور بھی جانا پڑتا ہے. مثلاً بیوی کو اپنے میکے جانا پڑ جاتا ہے، خاوند کو اپنے بزنس ٹرپ پہ جانا پڑ جاتا ہے. تو جب بھی میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوں تو رابطے کے ذریعے اس دوری کو قرب میں تبدیل کریں. اب یہ نہیں کہ جی بیوی میکے چلی گئی تو خاوند اس کو کال ہی نہ کرے. نہیں، اگر دن میں ایک مرتبہ کال کرتا تھا، میکے چلی گئی تو اب اس کو دن میں 2 مرتبہ کال کرے. صبح کال کر کے بھی پوچھے، شام بھی پوچھے آپ کیسی ہو، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں. خاوند کی ایک کال بیوی کے دل کے پھول کو کھلا دیتی ہے. خاوند کو چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کو کھلا رزق دیا تو اپنے بچوں پہ خرچ کرنے میں کوتاہی نہ کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ خاوند اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک کے مطابق بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق جیب خرچ بھی دے. ہر مہینے مثال کے طور پر $200، $300، $500، وٹ ایور جو اس کی حیثیت ہے، یہ اس کو جیب خرچ کے طور پر دے. اور پھر اس کے بارے میں مت پوچھے کہ کہاں خرچ کیے. شریعت کا حسن و جمال دیکھو. ممکن ہے اس کا جی چاہے کہ میں اپنی کوئی ذاتی چیز بناؤں، ممکن ہے اس کا جی چاہے کہ ایک قریب میں غریب عورت ہے، بہت پریشان حال ہے، میں اس کی ہیلپ کر دوں اور اس کے ذریعے سے میں اللہ کی رضا حاصل کروں. تو ممکن ہے کہ وہ اس کو اپنے کسی ایسے ذاتی کام میں خرچ کرے جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے. تو خاوند نے جب خرچہ دے دیا تو اس کو بھول جائے. ازدواجی زندگی میں ایک خاص بات کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے، جس سے بھی ہو جائے، تو معافی مانگنے کو برا نہ سمجھیں. بیوی سے غلطی ہو فوراً معافی مانگ لے. خاوند سے کوئی غلطی ہو جائے تو بیوی سے معافی مانگ لے. اس میں کوئی ذلت نہیں ہے بلکہ دونوں کی عزت ہے. ازدواجی زندگی میں ایک نقطہ کہ ایک دوسرے کو بدزبانی سے پیش نہ آئیں، طعن و تشنیع سے بچیے. کئی مرتبہ اتنے برے برے لفظ استعمال کر لیتے ہیں میاں بیوی کہ جو انتہائی برے ہوتے ہیں.
ازدواجی زندگی کا ایک بہترین نقطہ کہ بدگمانی سے بچیں. بدگمانی انسان کو ہمیشہ نقصان دیتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کو حرام کہا ہے. ازدواجی زندگی کا ایک بہترین اصول کہ میاں بیوی رزق کے حلال پر خوش ہو جائیں. جتنا اللہ نے حلال دیا اسی پر خوش ہو کے اس کے مطابق اپنی ضرورتیں بنائیں گے تو رزق کے حلال کی وجہ سے اللہ ان کو دل کا سکون بھی دیں گے اور ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بھی بنائیں گے. ایک دوسرے کے ساتھ جب بات چیت کرنے لگیں تو صحیح الفاظ کا انتخاب بھی کریں. پیار سے کوئی ایسا لفظ بولنا جو بیوی کو پسند ہو، یا بیوی کا کوئی ایسا لفظ کہنا کہ خاوند کا دل خوش ہو جائے. صحیح الفاظ کا انتخاب میاں بیوی کے لیے ازدواجی زندگی کے لیے انتہائی ضروری. خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ ماں باپ جب میاں بیوی بچوں کی شادی کریں تو جتنا جلدی ہو سکے ان کو علیحدہ مکان لے کر دیں. یہ ماں باپ کو کوشش کرنی چاہیے. علیحدہ رہائش میں بڑی حکمتیں ہیں. نہ ساس بہو کا جھگڑا چلتا ہے، نہ نند بھابھی کی گیم چلتی ہے. بہت ساری مصیبتوں سے بچے رہتے ہیں. مکان الگ صحیح، مگر اس طرح دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ مکان جڑے ہوتے ہیں اور دل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں. ازدواجی زندگی میں بیوی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. یہ بھی کوتاہی دیکھی گئی کہ خاوند گھر آتا ہے تو بیوی گندے کپڑوں میں الجھے بالوں کے ساتھ پھر رہی ہوتی ہے، اور ذرا کہیں باہر جانے کا موقع ہوتا ہے تو فوراً 5 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے. اب باہر جاتے ہوئے حور پری بننے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جس خاوند سے زندگی وابستہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو ہم نے دیکھا کہ عورتیں اس سلسلے میں واقعی کوتاہی کرتی ہیں کہ جی یہ تو میاں ہے. بھائی میاں تو ہے تو میاں کو تو آپ ہی نے خوش رکھنا ہے نا. یہی تو مصیبت ہے کہ نوجوان بچے باہر نکلتے ہیں تو بن سنوری نوجوان لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو گندی مندی بیوی کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کی طبیعتوں کے اندر بیوی سے دوری ہو جاتی ہے. اینڈ وائس ورسا. یہ بھی ایک بہت بڑی کوتاہی ہے کہ خاوند اپنی بیویوں کے لیے صاف ستھرا نہیں رہتے. کئی لوگوں کو دیکھا کہ برش ہی نہیں کرتے، منہ سے ہی بو آتی ہے. اب جس بندے کے قریب ہو اور اس کے منہ سے مرے ہوئے کتے کی بو آئے تو بیوی کا کیا حال ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ مسواک نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی بیویاں زنا کی عادی بن گئیں. تو خاوندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تیار ہو. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا. بیوی نے کہا جی میں اس خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ کل کروں گا، آپ دونوں میرے پاس کل آنا. انہوں نے کہا بہت اچھا. اب جب خاوند جانے لگا تو حضرت نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے بال اتنے لمبے ہیں، نہ تیل لگا ہوا نہ کنگھی کی ہوئی، شکل دیکھ کے لگتا ہے جیسے کوئی ریچھ ہوتا ہے، نہ تمہارے کپڑے صاف ہیں، تمہارے جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ عقل کرو. کل میرے پاس آنا تو صاف ستھرے بال کٹے ہوئے ہوں، صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس حال میں آنا. خاوند نے کہا جی بہت اچھا. اب اگلے دن جب دونوں پھر حاضر ہوئے تو بیوی نے دیکھا خاوند کو، ماشاء اللہ چاند سا چہرہ نکلا ہوا،
اور صاف ستھرے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے خوشبو لگائی ہوئی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اس خاوند سے جدائی جاتی ہو؟ بیوی آگے بڑھی اور اس نے اپنے خاوند کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا کہ نہیں، میں اس خاوند سے دور نہیں جانا چاہتی۔ لو، اتنا جھگڑا تھا۔ تو اس لیے خاوندوں کو بھی چاہیے کہ وہ صاف ستھرے رہیں تاکہ ان کی بیویوں کا دل خوش ہو۔ تاہم خوبصورتی کو ہی بنیاد نہ بنائیں، صاف ستھرا رہنا تو ضروری، خوبصورتی کو ہی بنیاد نہ بنائیں۔ شادی ہو گئی، اب اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے کی قدردانی کریں۔ ہر وقت بیوی سے ایسی ادا ڈھونڈنا کہ جیسے کوئی پری سامنے کھڑی ہے۔ عورتیں آتی ہیں تو کتنی سمارٹ ہوتی ہیں شروع میں، پھر جب بچے ہو جاتے ہیں تو ان کی صحت، ان کے موٹاپے ہو جاتے ہیں، پھر وہ چیزیں تو نہیں رہتی کہ مرد ہر وقت ہی اس کا طلبگار رہے۔ پھر صورت کی بجائے سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ کہنے والے نے کہا، اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ، اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں، میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے، طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھانکو، میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے اندر کے انسان کو دیکھیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اس لیے ازدواجی زندگی کی سب سے بڑی بنیاد کہ میاں بیوی دینداری کو زندگی کی بنیاد بنائیں۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرا وقت گزارتے ہیں، اچھا وقت گزارتے ہیں۔ یہ بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے نا کہ اللہ نے اچھی بیوی دی۔ بیوی کے لیے اچھا خاوند اللہ کی نعمت، میاں بیوی کے لیے اولاد کا ہونا اللہ کی نعمت، مکان کا ملنا اللہ کی نعمت، کسی کا مقروض نہ ہونا اللہ کی نعمت۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ان تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے میاں بیوی اللہ کے شکر گزار نہیں بنتے، یعنی زبان سے شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر ادا کرنا چاہیے، گھر پہ نظر پڑے الحمدللہ کہیں، بچوں پہ نظر پڑے الحمدللہ کہیں، بیوی پہ نظر پڑے الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جو شخص اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بڑھا کر اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ آدمی جب گھر داخل ہونے لگے، تعوذ پڑھے، تسمیہ پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ، دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ سورہ اخلاص پڑھے، گھر داخل ہو، مسکرائے اور اپنی بیوی کو سلام کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو شیطان کو اس گھر میں داخل ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ جو شخص، حدیث پاک میں آتا ہے، گھر داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے تو شیطان کا گیٹ بند ہو جاتا ہے اور شیطان اس گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا سوچیں، یہ کتنی خوبصورت بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی۔ تو خامدوں کو چاہیے کہ وہ اس مبارک دعا کی پابندی کریں، بیویاں بھی اس کی پابندی کریں۔ پھر اپنی دعاؤں میں یہ بھی دعا مانگیں، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ رب العزت نے سفارش فرمائی ہے۔ ذرا توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو۔ جو آج دنیا میں اللہ کے
اللہ رب العزت کی سفارش کو مانے گا، کل اللہ اس کا بھی لحاظ فرمائیں گے اور اس کی کوتاہیوں کو معاف کر کے اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات اونٹ پہ سوار تھیں حجۃ الوداع کے موقع پر، اور جو صحابی اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے تھے انہوں نے ذرا تیز چلنا شروع کیا، تو جب تیز چلنا شروع کیا تو اونٹ بھی بھاگنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاک والقواریق، اس صحابی کو کہا کہ تمہارے اس اونٹ کے اوپر شیشے کے بنے ہوئے لوگ سوار ہیں، تم ان کی نزاکت کا خیال کرو۔ قواریر کو ہماری زبان میں کرسٹل کہتے ہیں، تو عورتوں کے جسم کی نزاکت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لحاظ فرمایا کہ دیکھو تمہارے اس اونٹ کے اوپر مرد سوار نہیں جو سخت جان ہوتے ہیں، عورتیں سوار ہیں، تم اونٹوں کو آہستہ چلاؤ اور کرسٹل کی بنی ہوئی ان چیزوں کا خیال رکھو۔ کیا خامن نے کبھی سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے کرسٹل کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے آخری بات جو کہی وہ بیویوں کے حقوق کے بارے میں، توحید و مملکت ایمانکم، کہ توحید پہ جمے رہنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں جن میں بیوی سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے، فرمایا کہ ان کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ تمہاری زرخرید غلام نہیں ہے، ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا، تم ان کو محبت پیار سے اپنے دل کے قریب رکھو۔ ازدواجی زندگی میں ایک آخری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو شخص اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کرے گا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادتی کرے گا، ان کی حق تلفی کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب وہ لوگ آئیں گے، انا حجیجہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان ماتحتوں کا وکیل بنوں گا، اٹارنی بنوں گا، اور ان کو میں ان کا حق دلا کر رہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں دل کانپ جاتا ہے۔ اے اللہ، جب آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اٹارنی بن کر کھڑے ہوں گے تو پھر بندہ اس وقت کیسے نجات پائے گا؟ آج وقت ہے، خامدوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے رہیں، بیویوں کو چاہیے خامدوں کی خدمت کریں۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے جنت کی خوشخبری دی، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ ایما امرأۃ ماتت، کہ جب کوئی عورت فوت ہو، وزوجها عنها راض، اور اس کا خامد اس سے خوش ہو، دخلت الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبوب جگہ جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی وہب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔